السلام علیکم. میں انوشیہ جاوداں ایڈوکیٹ آپ کو اپنے چینل فرینڈز ان لاء میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری دوست رفت کلاچی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے. امید ہے آنے والے پروگراموں میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. اس چینل کو بنانے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے عام شہریوں کو، چاہے وہ لاء اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوں، ان کو آگاہ کرنا، قانون سے آگاہ کرنا، کیونکہ اگنورنس آف لاء از نو ایکسکیوز. اگر کسی دور دراز علاقے میں کوئی شخص رہتا ہے جو کہ بالکل ان پڑھ ہے اور وہ قانون سے واقف نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس کی سزائے موت تک ہو سکتی ہے، تو اسے وہ سزا ملے گی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس جرم کی سزا موت ہے، اس لیے مجھے سزا نہ دی جائے کیونکہ میں قانون سے واقف نہیں تھا. تو میرے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اکثر ہمارے ملک میں جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں اسپیشلی خواتین اپنے حقوق سے اور قوانین سے بالکل ناواقف ہیں، اور ان کو ایک بیسک ایجوکیشن دینا لاء کی، قانون کی، اور تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آگے بڑھ سکیں. ریاست پاکستان نے آپ کو بہت سے قوانین دے رکھے ہیں. سب سے پہلے آپ کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ریاست کا قیام کیوں عمل میں آیا. ریاست کے قیام سے پہلے لوگ جنگل غاروں میں رہتے تھے، انہیں کھانے کو بھی ملتا تھا، پہننے کے لیے وہ بھی کوئی نہ کوئی کپڑوں کا انتظام کر لیتے تھے. تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ایک ریاست مانگی اور ریاست کے بارے میں سوچا. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو اور بلا اجازت داخل ہو جائے، آپ کی کوئی بھی قیمتی چیز چرا کے لے جائے، آپ کا بچہ اغوا کر کے لے جائے، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی طاقت موجود نہ ہو، تو آپ کا کھانا پینا پہننا کپڑا کسی کام کا نہیں ہے. تو بیسکلی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ قانون کی پاسداری کی جائے، اور اسی لیے قوانین بنائے گئے اور ہر ایک شہری کی ایک حد مقرر کی گئی، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ مفکر کے مطابق جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اور بہت سے جرائم لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ تو یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمیں ریاست نے کیا ہمیں دے رکھا ہے، کون سے قوانین ہمیں دے رکھے ہیں. مثلاً آپ کا کوئی دوست اگر آپ کو ایک الیکٹرک چیئر مساجر دے جائے اور آپ کوئی علم ہی نہ ہوگا اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یا یہ کیا چیز ہے، تو آپ کے لیے وہ ایک عام کرسی ہے. آپ کیونکہ اس کا استعمال ہی نہیں جانتے، اب آپ کو تکلیف ہو، آپ کو درد ہو، آپ کے لیے پرابلم ہو، تو وہ آپ کے لیے عام کرسی ہے کیونکہ آپ اس کو چلانا ہی نہیں جانتے. اسی طرح اگر آپ قانون سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو کیا ریاست پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس دے رکھے ہیں، اگر آپ اس سے آگاہ ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے اپنا حق مانگ سکتے ہیں. میرے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے، چاہے وہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوں، چاہے کہیں، کیونکہ خواتین اکثر گھبراتی ہیں عدالتوں کا رخ کرنے میں، اپنا حق مانگنے میں. تو سب سے پہلے آج ہم ایک مسئلہ لے لیتے ہیں. مجھ سے فیس بک پہ فریحہ نام کی ایک لڑکی نے رابطہ کیا ہے، اور فریحہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرے والد اور بھائی نہیں ہیں، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں. میری والدہ نے کچھ عرصہ قبل میری شادی کسی شخص کے ساتھ کر دی. میں زندگی اپنی گزار رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا. اچانک میں
میری بیٹی کا اس دنیا میں آنے کی خبر ملی تو میرے خاوند نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اس بات سے ناراض ہو کر میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور میری والدہ نے ہی میرے تمام اخراجات اٹھائے اور میری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ جس دن وہ بچی اس دنیا میں آئی، میرے شوہر ہاسپٹل میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس بچی کو مجھے لکھ کے دے دو اور دوبارہ تم اس کی دعوے دار نہیں ہوگی۔ فریحہ کہتی ہیں کہ میں اس کے نکاح میں تھی، میں نے اپنی بچی ان کو ایک اسٹیمپ پیپر پہ ایک کانٹریکٹ کیا اور ان کو وہ بچی دے دی کہ میں دوبارہ یہ بچی آپ سے نہیں لوں گی۔ میرے شوہر نے وہ بچی نند کے حوالے کر دی اور مجھے اس بچی سے ملنے بھی نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں خوفزدہ ہوں کہ ایک تو اس نے بچی کو پہلے دن سے ہی اپنی بچی ماننے سے انکار کیا اور وہ مجھے طلاق بھی دے چکا ہے۔ اس صورتحال میں میری بچی غیر محفوظ ہے، اس کے طرف ایک ایک لمحہ ایک ایک دن خطرناک ہے کیونکہ وہ جان سے جا سکتی ہے۔ میرے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے فیس بک پہ آپ کے بارے میں پڑھا تو میں آپ سے رابطہ کر رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں فریحہ، یہی بات میں کہہ رہی ہوں، جو ڈر ہے، ڈر لفظ کا صحیح استعمال کریں۔ آپ نے کہا آپ عدالت میں آنے سے ڈر رہی ہیں، آپ نے کہا آپ اپنے خامد سے ڈر رہی ہیں کہ جب آپ بچی لیں گی تو وہ آپ کے اوپر کوئی تشدد کرے گا یا واٹ ایور، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو ڈر کا لفظ تھوڑا مختلف طریقے سے سوچنا شروع کریں۔ اگر وہ آپ کی بچی کو کل کو مار دے گا تو ایک سٹوری کا حصہ بننے سے، کہانی بننے سے بہتر ہے کہ آپ آگے آئیں۔ ہم ایک رٹ دائر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللیگل کانٹریکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کی بیٹی کا آپ پہ زیادہ، آپ کا اپنی بیٹی پہ زیادہ حق ہے اور وہ ایک نابالغ بچی ہے تو نند سے اس کو آپ کو نہ صرف یہ کہ عدالت دے گی، باقی فیس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ سے جو میرا نمبر ہے اس کو میں نے آپ کو جو بھیجا ہے اس سے ہم آپ سے جلدی رابطہ کریں گے۔ ہم ایک رٹ دائر کریں گے اور آپ کی بیٹی کو انشاءاللہ جلدی برآمد کرائیں۔ ازمپشنز پہ نہیں چلیں کہ پولیس پیسے لے گی، عدالت کچھ نہیں کرے گی، ازمپشنز ہیں، ازمپشنز پہ نہیں چلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ نہ صرف آپ کی بیٹی آپ کو جلد از جلد دلوائیں گے بلکہ اس کا خرچہ، مینٹیننس اس کا، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جلدی دلوائیں گے اور آپ کا پورا ساتھ دیں گے جو ہم سے ہو سکا۔ ہم انشاءاللہ آپ سے فریحہ کا کیس دیکھیں، جو ہم نے ان سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں ہم کہاں تک کر پاتے ہیں۔ نابالغ بچے پہ سب سے پہلا حق اس کی والدہ کا ہوتا ہے۔ والدہ اور والد دونوں نیچرل گارڈین ہیں۔ اگر تو باپ مینٹیننس دے رہا ہے اور عورت اس کے گھر میں رہتی ہے تو اس صورتحال کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا حق ہے، لیکن جو یہ بات بتا رہی ہیں کہ نند کے پاس بچی کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں باپ نے کسی حد تک بچی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم ان کے لیے ایک رٹ دائر کریں گے، ان کی بچی کو جلد از جلد متعلقہ تھانے میں ہم جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ اس بچی کو اور برآمد کروائیں گے انشاءاللہ، اور ہم درخواست دیتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو مینٹیننس بھی لے کے دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں فریحہ صحیح پوچھیں گے اس دوران ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوا، کیا ان کو حق ملا، کیا بیٹی ملی، انشاءاللہ ہم وہ دلائیں گے۔ آپ بھی اپنے حقوق سے باخبر رہیں اور ایسے ہی کسی نئے کیس کے ساتھ ہم آپ کے پاس انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اور آپ کو ایک نئے قانون سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے چینل فرینڈز ان لاء سے جڑے رہیں اور اویئر رہیں۔ یہ بھی قانون ہے، ماسک پہنیں، ویکسینیشن کروائیں اور سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھیں کیونکہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے۔
تو خدارہ ایزمپشنس میں نہ، کسی چیز کی بھی ایزمپشنس میں نہ چلیں، حقائق کو مد نظر رکھیں۔ اللہ حافظ۔